میری بدقسمتی ہے جب مشرقی پاکستان الگ ہو رہا تھا میں اس وقت ڈھاکی میں بیٹھا تھا، میں سلٹ میں بیٹھا تھا، چٹاگام میں وہاں جا کے بیٹھا تھا. کیا کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو مت توڑا جائے، لیکن ہماری جو اس کی فوجی جنتا تھی اس میں یہ یحییٰ خان صاحب تھے، پوری جنتا وہ جنرل رانیوں سے کھیل رہے تھے، ان کو سوچ بھی نہیں رہے تھے، آنکھیں دکھاتے تھے ان کو، صرف وہ تو الگ ہو گئے. اب یہ ہمارے جو سیاستدان ابھی ہوئے ہیں، کوئی کل کے ہیں، کوئی 1978 کے بعد کے یہ سیاستدان ہیں، انہوں نے کوئی ان کو سوچنے کا سمجھنے کا وقت جب آیا ہے تو یہ بھی فیل ہوئے ہیں. اب ہم کہتے ہیں وہ جنرل باجوہ اور فیض حمید انہوں نے میں یہ کیا. میں ابھی سن رہا تھا اپنے عزیز جاوید لطیف کی پریس کانفرنس، وہی ٹھیک بات ہے، معافی مانگنی چاہیے، لیکن ہم سیاستدانوں کو بھی قوم کے سامنے معافی ہر لیڈر کو مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم نے بھی ان کو اکموڈیٹ کیا، ان کو ایکسٹینڈ کیا، ان کا ساتھ دیا. کیوں دیا؟ یہ اتفاق سے میں تو 40 سال پہلے 8-9 مہینے کے لیے وفاقی وزیر بنا تھا، میں نے توبہ کر لی اور 40 سال سے قوم سے معافی کا پھٹا میں نے گلے میں لٹکایا ہوا ہے کہ میری قوم، میں اس وقت اگرچہ 28 سال کا تھا، میری کوئی بڑی حیثیت نہیں تھی، لیکن نہیں، میں میچور، وہاں پہ اسٹوڈنٹ لیڈر بھی تھا، پارٹیوں کا لیڈر بھی تھا، تو 28 سال کی عمر میں بہت آگے جا چکا تھا. میں کیوں بنا ان کی کابینہ کے اندر؟ اگرچہ ضیاء الحق نے مجھ سے، اللہ جانتا ہے وہ چلے گئے ہیں، میں نے بھی جانا ہے، مجھ سے انہوں نے غلط وعدہ کیا، جھوٹ بولا کہ ہم 9 مہینے کے اندر انتخابات کرانے کے لیے ہی آپ کو بلا رہے ہیں. اب ان کے بچے کہتے ہیں کہ جی آپ ان کو کچھ نہ کہیں، سب کو کہنا پڑے گا، سب نے کوئی انصاف نہیں کیا اس ملک کے ساتھ، میں خواہ میری اپنی پارٹی ہو. بات یہ ہے کہ آپ بھی قوم سے معافی مانگیں. اور جو عمران خان ہے وہ تو اب یہ باتیں کر رہے ہیں، خواجہ صاحب آصف نے وہاں کہہ دیا کہ انہوں نے شوکت خانم سے پیسے لے کے آگے لگائے ہاؤسنگ کالونیوں میں. تو عمران خان سے میں نے کہا یہ تم نے کیوں کیا؟ میں گواہ ہوں اس کا. میں نے پوچھا، میں کیسے نہ پوچھتا، مجھے تو وہ اس نے جا کے کہا تھا کہ مجھے آپ ڈیفینڈ کر کے ہیں. یہ کام لیتے تھے ہمارے لیڈر، کوئی اس کے قریب ہی چلا جائے تو اپنے ذاتی کاموں کے لیے ہم سے وہ جا کے ڈیفینڈ کراتے تھے. وہ پروگرام تھا جاوید چودھری کا، میں نے خواجہ آصف کے ساتھ بہت برا بھی کہا، اس کے لیے میں اس سے بھی معافی کا طلبگار ہوں. لیکن جب میں واپس گیا، عمران خان نے کہا پیسے میں نے وہ دے دیے تھے، ہمارا دوست تھا اور وہ پیسے واپس آ جائیں گے. بھائی زکوٰۃ کے پیسے ہیں، وہ باہر کے آئی لینڈ کمپنیوں کے اندر کیسے خرچ کیے گئے، اور وہ آئی لینڈ کے اندر وہ پیسہ ڈوب گیا. اب یہ جھوٹ بول رہا ہے عمران خان، میں کیا کروں؟ یہ سارے ہمارے جو لیڈر ہیں یہ معافی مانگیں. ہر لیڈر کے گلے میں معافی کا پٹا ہونا چاہیے. اور جو آج بیٹھے ہوئے ہیں ہماری افواج پاکستان، عاصم صاحب
یا دوسرے لوگ، میرے بھائیوں، میری قوم کے چوکیداروں، ہمارے سرداروں، ہمارے مالکوں، ہماری جان اور ہر چیز کے مالکوں، تم ابھی تک اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتے. میں ابھی جہاں تک جنرل آصف صاحب کا تعلق ہے، وہ ہو سکتا ہے ولی ہوتے ہوں، تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن جو طریقہ کار ہے اس کے اندر لوٹ مار ویسے کی ویسے ہو رہی ہے. جیسے جب بھاجپا کے دور میں تھا، اس میں کوئی ڈپارچر نہیں ہوا، اسے تو آپ ہر الگ ہو کے آپ نے نہیں دکھایا. اور جو اب گورنمنٹ بن رہی ہیں، چیزیں بن رہی ہیں، اس کو لاکھ آپ خاموش ہو جائیں، قوم سمجھتی ہے یہ سارا کچھ آپ کر رہے ہیں. ہمارے جو کور کمانڈرز ہیں وہ آپ بیٹھ کے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. لوگوں کا آپ کی طرف لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے. عاصم صاحب، جنرل عاصم صاحب، آپ کو اچھی نظر سے قوم نہیں دیکھ رہی. ثابت کریں کہ میں اچھا ہوں. وقت آیا ہوا ہے، ہر ایک کو پکڑیں. سب سے پہلے مجھے پکڑیں اگر کوئی چیز ہے میرے خلاف، میں نے لوٹا ہے. بھائی میرا تو 60-62 سال کا کیریئر ہے، بڑا اچھا کیس ہے. اس کی بجائے آ کے میرے آ کے تم 14 سے 20 کروڑ کا آ کے وہاں آپ کے آتے ہیں اور پورا کچومہ نکال رکھ لیتے ہیں، کاٹن فیکٹری کا، لیبر کالونی کا، اور پھر اس کے کنٹرول شیڈز کا، اس کے ویئر ہاؤسز کا، ہر چیز کا. کوئی پرواہ نہیں ہے. خدا کی قسم میں اس وجہ سے بار بار ذکر نہیں کرتا. میں کہتا ہوں آپ کو شرم آنی چاہیے تھی جو میرے ساتھ کیا ہے. آپ معافی مانگتے. آئی ایس آئی کا کیا تعلق ہے؟ کیوں گرایا انہوں نے؟ بھائی بات ٹھیک ہے، یہ باجوہ کے وجہ سے کہہ رہا تھا جاوید چودھری کہ باجوہ نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ کتنے جنرل ہوتے ہیں ایک جنرل کے نیچے. تو ہم نے کہا جی، باجوہ صاحب نے کہا 3. تو اس نے کہا آپ زیادہ سے زیادہ 35 36. اور جو فوج ہے، جو آئی ایس آئی، اس میں کتنے میجر جنرل ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ تقریباً 127 میجر جنرل آئی ایس آئی میں کام کر رہے ہیں. 8-9 لاکھ ان کی تعداد ہے، اور وہ رات دن کام یہی کر رہے ہیں کہ کس کا ویڈیو بنانا ہے، کس کو ننگا کرنا ہے، کس کو اندر مارنا ہے، باہر نکالنا ہے. وہ کام نہیں رکا. باجوہ صاحب، آپ باجوہ صاحب ہوں یا عاصم صاحب ہوں، چیز تو ایک ہی ہے. آپ فرق نہیں ہے آپ لوگوں میں. ہم کیا کریں؟ مجھے تو اس وقت سمجھ آئے گا جب یہ فوج ہماری سیاست سے قریب نہیں آئے گی. لیکن آپ نہیں بچ سکتے، آپ رہ ہی نہیں سکتے. آج نہیں تو کل، اگلے سال، اس سے اگلے سال. آپ اپنے کو پہلا کوئی مسائل اور نہیں ہے. یہ جو روز ڈسکس ہو رہا ہے، ابھی انہوں نے آنا تھا، محسن نقوی صاحب کا اعلان کرنا تھا، تو ساری قوم پنجاب کی بیٹھی ہوئی تھی کہ کون بنتا ہے. یار اللہ کے بندو، محسن نقوی ہمارا دوست ہے، بھائی ہے، ملنے والا ہے، لیکن آپ کو رولا اس پہ پڑا ہوا ہے کس کا کوئی وزیر اعلیٰ ہو جائے گا، کس کا کوئی ڈپٹی کمشنر ہو جائے گا. اور اب تو یہ عذاب آیا ہوا ہے جو ہمارے بیوروکریٹ سے انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے، کھایا ہے. پھر بھٹو صاحب نے ان کا کچومہ نکال دیا. تو انہوں نے اب جب میں یہ سنتا تھا عمران خان کے دور میں کہ ڈی سی بھی پیسے دے کے لگا ہوا ہے، سی پی او بھی پیسے دے کے لگا ہوا ہے، میں شرم سے ڈوب جاتا تھا. کیونکہ ہم تو تھوڑی بہت کرتے رہتے ہوں گے، لیکن ڈی سیوں کو، سی پی او کو اس کے لیول سمجھتے تھے. اب وہ نہیں ہے، ان کا وجود ہی نہیں ہے. سارے فیصلے تو شام کو بیٹھ کے انہیں کور کمانڈر ملتان کے گھر میں، اس کے دفتر میں. ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ جا کے ہاں جی
سر 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 تو یہ ہمارے ملک کا جو بیڑا گرک کیا ہوا ہے، دولت چلی گئی ہے، کیپٹل فلائی کر رہا ہے اور زیادہ فلائی کر رہا ہے، کیونکہ کیپٹل تو شائی کرتا ہے، جہاں حالات ٹھیک نہ ہوں تو کیپٹل تو شائی کرتا ہے، وہ تو